عتیق صاحب سر آپ کی سوچ کیا ہے اس سارے معاملے میں؟ آنے والا وقت پاکستان کے لیے کچھ بہتری کی امید لا سکتا ہے نہیں لا سکتا؟ کیونکہ مہنگائی تو ہر گزرتے دن کے ساتھ، اور ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ریس ہے کہ ڈالر پہلے 300 کو ٹچ کرتا ہے، کہ پیٹرول کی قیمتیں پہلے 300 کو ٹچ کرتی ہیں، اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ 300 کو ٹچ کر جائیں گی، لیکن اب تو یہ قریب پہنچ چکی ہیں۔ تو واٹ ڈو یو تھنک سر، آنے والے دنوں میں پاکستان کے حالات معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہیں یا کچھ ایک امید ہو سکتی ہے بہتری کی؟ دیکھیے میں نہیں جانتا کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں گے، میں آج کے حالات کہ ہر گھر میں صرف ایک ہی سوچ ہے کا کھانا کیسی کھانا ہے، ہر گھر میں یہی سوچ ہے، علاج کروائیں تو کس طرح کروائیں، مدد مانگے تو کس سے مانگے۔ ابھی حال ہی میں دیکھیں جو بڑا ڈیزاسٹر ہوا، جس کو میں اکنامیکل کہتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ، جو مڈل کلاس تھا وہ لوور کلاس کا مددگار تھا، لوور کلاس جو ہے وہ اپنی مدد کے لیے مڈل کے پاس آتا، مڈل تباہ ہو گیا، تو مڈل کس سے کہے؟ جب مڈل تباہ ہو گیا، جب تنگ ہوا تو لینے والے ہاتھ وہ یا تو بھیک میں چلے گئے، یا لوٹ مار میں چلے گئے، یا چوری میں چلے گئے۔ ابھی کراچی میں دیکھیں ہر گلی کے پولیس بے بس ہو گئی، قطعی طور ناکام ہو گیا۔ تو آنے والے دنوں میں تو سر آپ کی تاجر رہنما بھی ہے سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ رمضان میں اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ تاجر پورے سال کا کما لیتے ہیں یا کما لینا چاہیے، کیونکہ لوگ ظاہر سی بات ہے پورے سال شاپنگ نہیں کرتے، ایک ہی مہینہ ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے لیے بچوں کے لیے خریداری کر لیتے ہیں۔ پچھلے سال کی نسبت اگر پچھلے رمضانوں کی بات کروں، اس سال آپ کیسے دیکھتے ہیں مارکیٹ کی صورتحال کو؟ دیکھیں ایک تو یہ تاثر نہیں ہے کہ بھائی اس ایک مہینے میں ہو جاتی ہے، ہاں یہ ہے کہ ایک بہتر مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 3 ماہ کا جو ایک فگر آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک ماہ میں نے کمپیریٹیولی یہ بات بولی ہے سر۔ جی کمپیریٹیو، اس لیے میں فیوچر کے بارے میں یہی کہوں گا، جیسے رواں سال عید سیل سیزن کا لفظ ہٹا دے، یہ عام دنوں کا سیزن تھا، اور عام دن عید سے پہلے، رمضان المبارک سے پہلے مہنگائی وہ خریداری نہیں کر پا رہے۔ عید میں ہم نے دیکھا، کیونکہ عید سیل پیرامیٹر ہے عوام کی قوت خرید کا، وہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں قطعی طور پر نہیں تھی کہ وہ سستی چیزیں بھی خرید پا رہے، اس لیے بہت ہی یعنی ایک خیال یہ رہے کہ 40% لوگوں نے جاری کی۔ اتنا بڑا شہر ہے، اسے معاشی ہب کہتے ہیں، کیونکہ سیزن ہم نے دیکھے یا بھکاری دندراتے رہے یا ڈاکو دندراتے رہے، اٹھانے والے ٹریفک کے جو اہلکار ہیں جگہ سے موٹر سائیکل کا رہے، یہ 3 کا بولے، باقی یہ سیزن عام دنوں کی طرح کی خریداری نہیں ہوئی۔ پچھلا سال بھی ڈیزاسٹر کا سال تھا، بحران تھا، اس میں بھی جو پہلے 10 دن جو پہلے دنوں میں خرید و فروخت ہوئی، ٹھیک ہے کہ اتنی خرید و فروخت۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔